نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اور برتری اللہ وحدہ شریف کے لیے لائق ہے جس کے فضل و کرم سے ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کیا آپ نے اللہ کا دین ہم مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ جلدی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہم کو حاصل ہو جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کس کو کہا جاتا ہے؟ جب اللہ کا فضل مل جائے تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باب میں بہت سی آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ فضل دراصل اس نعمت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کی جاتی ہے۔ وہ فضل کشادہ روزی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ فضل اللہ کی نعمتوں کی نشاوری کی شکل میں بھی ہوتا ہے، مشکل کے بعد آسانیوں کی شکل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں۔ جب بھی یہ فضل مل جاتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے ذریعے سے ہم پر بہت بڑا احسان فرماتے ہیں۔ آدمی پریشان حال رہتا ہے تو وہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے، اگر اس کو کوئی سہارا نہ ملے تو وہ آدمی بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے مایوسی کے دور میں اگر اللہ کا فضل اس کو مل جائے تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ فرض کر دیجئے حدیث میں اس کی ایک مثال اس طریقے سے بیان کی گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کا اونٹ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ ایک مقام پر اس نے اس اونٹ کو باندھے رکھا اور آرام کیا۔ جیسے ہی وہ آرام سے فارغ ہوا، آنکھ کھول کر جیسے ہی دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ اس کا ہاتھ جاتا ہے، تو وہ آدمی مسافر
اس کی خوشی میں جو الٹے الفاظ نکل گئے، اللہ تعالیٰ خوشی کے مارے ایسے الفاظ کی گرفت نہیں فرماتے، کیونکہ وہ خوشی اس کو کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی بیمار تھا، اچانک صحت ہو گئی، تو جو خوشی کا عالم رہتا اس چیز کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے ہم سب کو فضل دے رکھا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا نہیں لاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار بھی کرو اور اللہ سے توبہ بھی طلب کرو، يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سب سے بہترین متاع حیات عطا فرمائے گا، یعنی زندگی گزارنے کے جو بھی ڈھنگ ہیں، اصول ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا ہماری سرکشی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کھینچ بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کی مرضی کی بات ہے، عطا اس کی ہے، جب چاہے گا وہ کھینچ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسودگی اور خوشحالی دیتے ہیں آدمی کو ایک محدود مدت کے واسطے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر بہتر عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ قبول کرتے ہیں اور اس کا مقام عطا کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ آدمی کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک حق، وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، وہ حق کا دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جیسے ایک آدمی خیر کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خیر کے کام کے عوض میں اجر دیتے ہیں۔ اگر اجر نہ دیا جائے تو ہماری مثال اس مایوس مزدور کی طرح ہوگی جس مزدور نے بڑی محنت تو کیا لیکن اجر نہیں ملا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا مایوس کسی کو نہیں کرتے کہ آدمی جتنا عمل کرتا ہے اس کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بدلہ عطا کیا جاتا ہے اس بدلے کا نام ہے فضل الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اے لوگوں سنو، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ دوسری آیت اسی سے ایک بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قدروں اور منزلوں کو بہت اچھی طریقے سے پہچانا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا حدیث میں، وہ یہ ہے کہ وَأَنزِلِ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، کہ لوگ جس مقام اور مرتبے کے لائق رہتے ہیں ان کو ان کا اپنا مقام اور مرتبہ دے دو۔ اگر تم ان لوگوں کو ان کی لیاقت کے حساب سے مقام اور مرتبہ نہیں دو گے تو پھر یہ اللہ کے فضل کے خلاف بات ہو جائے گی، یہ انصاف اور عدل کے خلاف بات ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مسجد کا امام ہے، نماز پڑھانا اس کا حق ہے، نماز پڑھائے، مقررہ امام، فرض کر لیں کبھی امام نہیں ہے مسجد کے اندر، کہیں گیا چھٹی پر، تو اب سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس جماعت کے اندر قرآن کو سب سے جاننے والا کون ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والا جو قرآن میں ہے، قرآن کا ماہر، اس کو نماز کے لیے دے دیا جائے گا، آپ نماز پڑھیں۔ اب اس کے برخلاف پیچھے قرآن جاننے والے ہیں اور دین جاننے والے ہیں، بڑے بڑے علماء وغیرہ سب کھڑے ہوئے ہیں، اب ایک نادان اور جاہل صاحب وہ بولے کہ نہیں نماز ہم پڑھائیں گے، ہمارا آگے بڑھ گیا تو اس کے معنی کیا ہے، حق تلفی کیا ہوا، وہ آدمی حق تلفی کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کی فضیلت کو جانو، لوگوں کی بڑائی کو جانو اور لوگوں کو ان کا حق دے دو۔ یہ حدیث اتنی اصولی حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو کئی مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس، جیسے صدارت کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، امارت کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، قیادت کے جھگڑے ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ قیادت اس کو دے دو جو قیادت کا لائق ہے، جو آدمی میں لیاقت ہے اس کو اپنا بڑا بنا لو، ناقدرے کو بڑا بنا دینا، عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ناقدرے کو بڑا بنا لے کے پریشان ہوتے، اللہ کا بھی عذاب، اللہ کی نعمت ختم، اور وہ آدمی جب آتا ہے تو زمین میں سوائے فتنے اور فساد کے کوئی کام
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ صاحب علم کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمل میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ داؤد اور سلیمان باپ اور بیٹے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان۔ قرآن میں اللہ نے ان کی اپنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ دونوں باپ بیٹے دونوں بھی نبی تھے، لیکن دونوں کا علم مختلف الگ تھا۔ باپ کا علم الگ تھا، بچے کا علم الگ تھا۔ باپ کی سوچ الگ تھی، بیٹے کی سوچ الگ تھی۔ باپ کا کام الگ تھا، بیٹے کا کام الگ تھا، لیکن بیٹے کو دونوں بھی کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے روئے زمین کے اتنے لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں پر، ان مومنین پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ فضیلت کے معنی فضیلہ کتنی بڑی بات ہے کہ قوم نادان ہے، اس نادان قوم میں اگر ایک حافظ قرآن ہے تو اس حافظ قرآن کی پوری قوم کا فضیلت ہے۔ اس قوم میں ایک صاحب علم، صاحب سمجھ، فقیہ، بہترین عالم ہے، پوری قوم میں اس عالم کو سب سے زیادہ فوقیت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ایسا مقام، اللہ کی جانب سے ایسا مقام اور فضل لیے جانے کے بعد بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لانا چاہیے۔ کیوں بجا لانا چاہیے اللہ کی تعریف؟ خالی علم کی بات نہیں ہے کہ اگر غریب قوم میں ایک آدمی کو اللہ نے مالدار بنا دیا تو یہ اس کی فضیلت دیتا ہے۔ جاہلیوں میں اللہ نے کسی کو عالم بنا دیا تو اس کی فضیلت ہے۔ خاندان میں اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا تو اس کی فضیلت ہے۔ قوم میں اللہ نے کسی کو بڑا بنا دیا تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو میں فضیلت والا ہوں، بڑا ہوں بول کر کوئی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ ایسے الحمدللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کیوں اتنے لوگوں کو چھوڑ کر تو نے حافظ قرآن کے لیے مجھے پسند فرمایا۔ اے اللہ تیری شان میں بہت بڑی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اتنے لوگوں کو چھوڑ کر تو نے مجھ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اے اللہ تیری حمد و ثنا ہے مالک کہ تو نے اتنے مومنوں کو چھوڑ کر مسجد کی خدمت کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اے اللہ تیری تمام قسم کی تعریفیں ہیں مالک کہ اس روئے زمین پر تو نے مجھ کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر۔ تھوڑا سا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی نعمتیں ہم کو دے دیا، ہم میں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو پہچان کر اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ میں ملنی کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بولے مجھے امیر بننے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں۔ آدمیوں کا عموماً گمان کیا ہے؟ مجھ کو امیر بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑا، ایسی نہیں پڑا میں پاپڑا بننا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ ارے اللہ موقع دیا کریا، اللہ نے موقع دیا، بجائے الحمدللہ بولنے کے ایسی نعمت دیا بھائی کو چلیے۔ ایک آدمی مالدار بن گیا، پیسہ آنے کے بعد آپ اس کو بولیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاؤ، تو آپ کو بتائیں کیوں اتنی محنت کرنا پڑا؟ معلوم ہے میرے خاندان میں کوئی بھی اتنی محنت نہیں کر رہے ہوں گے، اتنی محنت کرنے کے بعد آدمی پیسے والا بنا۔ یہ تو قوم خارون کا تھا، شداد کا تھا، وہ کیا بولتے تھے؟ یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مومن کو خوشحالی دیا جانا اللہ کا فضل ہے، مومن کو آسائش ملنا اللہ کا فضل ہے۔ مل گئی تو پہلے کیا ہے؟ اللہ تیری شکر گزاری ہے پہلے۔ میں ایک بڑی مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس مثال کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اللہ کا حکم ہوا، دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ کعبۃ اللہ شریف پورا بن گیا، بڑا کام ہے۔ اللہ نے اس زمانے کے اتنے لوگوں کو چھوڑ کر یہ توفیق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دیا، کعبۃ اللہ بن گیا۔ بننے کے بعد حضرت ابراہیم نے جو دعا کی
اس دعا کو ذرا ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے میرے رب، ہم نے تیرے حکم کی پابندی کر دی، تو نے کہا ہم نے محنت کر کے بنا دیا. اے اللہ کو قبول کر لے. یہ بڑی بات ہے. اللہ کے فضل پر کتنی بڑی تحدیث نعمت اور اللہ کے سامنے کتنی عاجزی. اللہ اکبر. یہ ہے آج ہمارے پاس. ہم کوئی بھی کام نہیں تو ہم اللہ قبول کرنے کے کوئی بولتا کیا ہوگا. مثال کے طور پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی بھوکا آیا ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا تو پہلے اللہ سے کہے اے اللہ میں نے کھانا کھلا دیا، تو نے دیکھ لیا، اے اللہ قبول کر. پھر بھول جانا اس کو. اور کوئی کام نہیں کیا ہوا، پہلے کس کو بلایا؟ اللہ کو. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو قبول فرما، تو قبول فرما لے. یہ ہے جذبہ ہمارے پاس نہیں. گویا اللہ کے فضل پر تحدیث نعمت کا شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اسی لیے عزت تھوڑے دن کی ہمارے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا الی اجل مسمى اللہ کھینچنے کا عزت. کیا عزت کھینچنے کے بعد ہم کو پھر زمین پہ کوئی عزت دے گا؟ جو عزت ملی، جیسے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ واقعہ بڑا پیارا ہے. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حالات انتہائی بگڑ گئے تھے قوم کے. وہ قوم کے حالات کو دیکھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ خلافت کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. ان کے منہ تک بھی آ گیا تھا کہ میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے مولانا. خلافت اللہ نے دیا تھا، اس کو چھوڑنا چاہتے تھے حالات کو دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے ایک بات پوچھا. کہا اے عثمان، جس عزت کی خمیز کو رب نے تم کو پہنایا ہے یہ اتارنے کا تم کو کوئی اختیار نہیں. کتنی بڑی بات ہے. ابھی جملوں کو اگر آپ کیجیے، جو عزت کی خمیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا، آپ کو کیا حق ہے کہ عزت کی خمیز آپ اتار دیں؟ بولے کیا صحیح بات، اللہ نے کیا خلافت مانگی بھی نہیں. یہ گویا اتار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا ناشکرا ہو جاؤں. ٹھیک ہے. حالات کا مقابلہ کے یہاں تک کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. حضرت عثمان تلاوت قرآن میں تھے، لوگوں نے گھر گھیرا اور قتل کر دیا. آپ کی بیوی حضرت نائلہ کے انگلیاں کٹ گئی تھی اس حادثے میں. تلاوت قرآن کے دوران اللہ کے نبی کے داماد، مسلمانوں میں سب سے زیادہ باحیا، جن کی حیا کا اہتمام خود اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، وہ صحابی کو لوگ جو ہے یہ فضل کے ساتھ قتل کر دیے. تو اب ذرا سوچئے میرے دوستو، یہ فضل اگر اتر گیا تو پھر روئے زمین میں کوئی نہیں ہے ہم کو عزت دینے والا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضل سے نوازا تھا. کتنا فضل تھا مسلم امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اللہ نے 1000 سال تک اقتدار کا شرف اس امت کو دیا تھا. دیا نہیں دیا؟ دل سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، اپنے جذبات سے پوچھو. آخری دور اللہ نے 8 سے 7 سال پہلے دیا تھا. آصف جاہی دور کا آخری دور، ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا آصف جاہی دور، آخری دور. سکہ ہمارا تھا، شان ہماری تھی، شوکت ہماری تھی. ہم نے اس کی شکر گزاری نہیں بجا لائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ لیا. کوئی تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ سقوط حیدرآباد کا کارنامہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے سر پر جاتا ہے. ابھی حال میں اخبار میں ایک ہی بات، کتنا بڑا طنز کیا تھا لوگوں نے ہمارے اوپر. ابھی 2 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے کیا کہا تھا کہ سقوط حیدرآباد یعنی حیدرآباد ریاست کا اقتدار ختم ہوا سردار ولبھ بھائی پٹیل کی محنت سے. لوگوں نے لکھا، بیانوں میں بولا
जिस वक्त हम 7% 11% थे तो हमारा इख्तिलाफ था, आज हम इस मुल्क के अंदर 22 से 25% शराकत के हिस्सेदार हैं, लेकिन आज हमारी हैसियत क्या है इस मुल्क के अंदर? कल के हाकिम सब कुछ हमारा, तख्त व ताऊस हमारा, ये क्या बात है कि अल्लाह का फजल क्यों खिंच गया? हमारे पास सब कुछ था तो हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं बजा लाई। अल्लाह ताला ने अपने फजल को हमसे खींच कर इस वक्त इतना ज़लील और रुस्वा कर दिया कि आज कितनी अजीब व गरीब बात है। मैं आपको बताता हूँ, बात छिड़ गई है तो पूरी बात आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले एक अखबार में एक आदाद व शुमारा छपा था, बड़ा अच्छा आदाद व शुमारा। वो क्या था कि पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान एमएलए बनना शुरू कर दे तो बड़ी तादाद में 84 सीट मुसलमानों की आ सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, पूरे इलाकों के नाम के साथ। लेकिन दोस्तों क्या बात है, क्या आज हम इतने मखूल क्यों है? हमारे शहर में मजनबी हो, ये अल्लाह का फजल खींच गया। क्यों? हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी किया। क्या कहा था सुलेमान ने? अय अल्लाह, ये इल्म जो तूने हमको अता फरमाया पूरे मोमिनों को छोड़कर, इस पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कहा हमने अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं। आदमी हारते हारते जीत गया, सीना ठोक कर कहता है कि है कोई हमको हराने वाला? ये नाशुक्री है अल्लाह तबारक व तआला। वो सजदा रेज होना नहीं चाहता, वो अपने मुखालिफों को ताकत के जोर पर दबाना चाहता है, वो साहिब इख्तियार बनकर लोगों पर जुल्म करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आद और समूद ने क्या कहा था, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, है कोई ताकत और शान व शौकत में हमारे मुकाबले में? अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह से बड़ा ताकतवर और कोई नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है, क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह की तौहीद क्या है? अल्लाह के फजल का इकरार करना भी अल्लाह ताला की तौहीद है। अल्लाह ने कहा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आप कह दीजिए ऐ बादशाहों के बादशाह, तुअतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहता है सल्तनत और इख्तियार अता फरमाता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तू जिससे चाहता है हुकूमत और सल्तनत छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, ऐ हमारे रब जिसको चाहता है इज्जत शान और शौकत अता फरमाता है। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता है ज़लील और रुस्वा कर देता है। क्यों? बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर तेरी कुदरत चलने वाली। अल्लाह जिसको चाहे हुकूमत दे दे, अल्लाह जिसको चाहे हुकूमत, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़लील और रुस्वा कर दे। किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में एक ही चीज, जो भी नेमत मिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हमने मेहनत किया, शाम में मजदूरी मिल गई, मजदूरी हाथ में आ गई तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने रोजी अता फरमाई। कितनी बड़ी बात है। आगे की बात बयान करने से पहले एक आयत जो हम हमेशा यहाँ पर पढ़ते हैं, उस आयत के भी जरा समझो, उसकी कदर नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम रेडीमेड मुसलमान हैं। किसी ने कहा था कि तुम मौके से मुसलमान हो गए और मैं इस्लाम तलाश करके लाया। हम बाई चांस मुसलमान हैं। क्यों बाई चांस? के माने क्या मेरे दादा मुसलमान थे, अब्बा मुसलमान थे, मैं मुसलमान पैदा हो गया? ये कोई कमाल नहीं है। चॉइस करके मुसलमान बनना, बाई चॉइस। मेरी पसंद थी इस्लाम और मैं मुसलमान बना। क्यों पसंद थी भाई? क्यों पसंद थी? पसंद के लिए मेहनत करना पड़ता है। आज हम मेहनत नहीं करते। गैर मुस्लिम से पूछो जो ईमान लेकर आया, तलाश कर करके हक में आता है, और हम
مسلمہ جمعہ کے دن کی قدر کو نہیں جانے گی، ان کی سرخروئی اور ان کی سربلندی ناممکن ہے۔ ہمارے پاس جمعہ عام نمازوں کے برابر ہو گیا، جیسے عام نمازوں میں 1-2 صف ہے، تو جمعہ میں حقیقی معنوں میں حقدار جمعہ کے 1-2 صف ہی ہے۔ آتے کوئی نہیں، اللہ نے کہا اللہ کا فضل ملے گا جمعہ کے دن۔ کب ملے گا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اپنی مصروفیات کے اندر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کہاں ہے اللہ کا فضل جمعہ کے دن؟ نماز کے بعد، نماز سے پہلے اس فضل کے لیے تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، سورہ کہف کی تلاوت کرو، جمعہ کے دن کا ذکر کر لو، دعائیں کر لو، اذان ہو جائے نماز کو آ جاؤ، نماز پڑھ کے سیدھے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، یقیناً اللہ کا فضل مل جائے گا۔ لیکن ہماری صورت اس فضل کے خلاف ہے۔ کیسے؟ جمعہ کے دن احتساب کرو دوستو، احتساب کرو، جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اس کے جمعہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آدمی مسجد میں آتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا، وہ دل کو تسلی دیتا میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں بھائی، وہ جمعہ ہوا نہیں ہوا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو آدمی مسجد میں آ گیا اس کا جمعہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جمعہ کے دن مسجد کے باب داخلہ پر دروازے پر فرشتے کھڑے رہتے، آنے والے کا نام لکھتے رہتے، رجسٹر۔ جیسے ہی خطیب منبر پر آ جاتا وہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے، آگے خطبہ سننا شروع کر دیتے۔ اب اس کے بعد جو بھی ہے اللہ کا حاضری پڑی اس کی۔ اب حاضری جمعہ کی نہیں ہوئی تو نماز پڑھ کے جانے کے بعد فضل ملے گا آدمی کو؟ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، معاشی طور پر اگر ہم مستحکم ہونا چاہتے ہیں کچھ بھی کام نہیں، جمعہ کے دن کی فضیلت کو جانو، پھر اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے؟ جمعہ کو پہلے وقت میں آؤ، جمعہ کا سارا ذکر کرو، نماز پڑھ کے بازار کو جاؤ، دکان کھولو، کاروبار کرو، اللہ اس دن سے کاروبار میں کیسی برکت عطا فرمائے گا ذرا دیکھو، یہ ہے اللہ کا فضل۔ ہم جمعہ کے نہ قدرے، اسی لیے جمعہ ہزاروں پڑھنے کے بعد نہیں کچھ بھی نہیں، کیوں نہ قدرے؟ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت ہم کو عطا فرمایا اس فضیلت پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں۔ کیسے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی۔ کتنی چیزیں؟ کتاب، دوسری حکومت اور تیسری نبوت۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، یہ نبی داروں کی قوم تھی بنی اسرائیل، بہت سے انبیاء کا نزول اس امت کے اندر ہوا۔ نمبر 1، اللہ نے بنی اسرائیل کے اقتدار کو سلطنت کو بھی بڑی وسیع کیا تھا۔ فرعون اللہ کی طرف سے ذلیل کر دیا گیا تو دوبارہ اقتدار بنی اسرائیل کو اللہ نے دے دیا۔ کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات بھی عطا فرما دی، تورات بھی تھی آسمانی کتاب، حکومت بھی تھی اور نبوت بھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے پاک اور عمدہ چیزیں عطا فرمایا۔ کیا عمدہ چیزیں تھیں؟ 2 طرح کی۔ پہلی عمدہ چیز یہ تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے منع و سلوہ دیا تھا، دال لانا، دال پکانا، فصل ہونا، یہ سب نہیں تھا وہاں پر۔ چاول کی فصل آئی، چاول لائے، ڈھولے، چولہا چڑھائے، یہ سب نہیں تھا ان لوگوں۔ اللہ کی اتنی چہیتی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جنت کی غذا منع و سلوہ دیا۔ اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ اللہ نے وہ دیا تھا ان کو سب سے پاک روزی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دونوں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کے منع و سلوہ کھائے، منع و سلوہ کھانے کے بعد اللہ حضرت موسیٰ کو آزمائے، بولے موسیٰ جنت کی غذا منع و سلوہ کھاتے کھاتے دل تھک گیا، اللہ سے دال مانگو، ککڑی مانگو، پیاز مانگو، ہم کو ادرک چاہیے، ہم کو لہسن چاہیے، یہ اللہ
اللہ کی ناشکری میں مانگنا شروع کر. اللہ تعالیٰ نے اچھا ہے یہ چاہیے چلو لے لو. اللہ نے دال بھی دے دیا اور زراعت بھی دے دی ان لوگوں کو. اب اس کے بعد مشینری شروع ہو گئی. روز آنا 3 ٹائم پکاؤ کھاؤ پکاؤ کھاؤ پکاؤ کھاؤ. یہ آسان تھا نہیں تھا. ان کی ناشکری کی سزا ہے یہ. اللہ نے حکومت دیا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد حکومت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. زمین پہ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. اللہ نے کتاب دیا تو اس کتاب کو بدل کے رکھ دیا. اس کے احکام کو جو حلال تھا حرام بنا دیا, یا حرام تھا اس کو حلال بنا دیا. سودی لین دین شروع کر دیا, شراب پینا شروع کر دیا. یہ سب برائیاں ان لوگوں کے اندر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس فضیلت کو کھینچ لیا. کھینچ کر بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ. ان کے اوپر ہم نے ذلت اور رسوائی کو ان سے لگ کر پہلے دیا 5 چیزیں پہلے دیا. ان کی بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو کھینچ کر ذلیل کر دیا. ذلیل بھی کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. کیسے؟ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. بندر بن جاؤ اے ذلیلو تمہاری ناشکری کی وجہ سے. اللہ نے ان کو بندر بنایا. یہ عزت تھی یا ذلت؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا تھا کہ سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دیکھا. ہماری صورتحال بھی ویسی ہو. ہماری صورتحال بھی اللہ تعالیٰ سریا پر لے کر گیا تو آسمان کی بلندی پر, ترقی کی بلندی پر. ناشکری کرے تو وہاں تک پھینک دیا زمین کے اوپر, ہلاک اور برباد کر دیا. اللہ اکبر. سوچیے اللہ تعالیٰ ایسی ذلیل نہیں کرتا, دیتا ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے, اپنا فضل دیتا ہے. جب لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کو کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بہت. جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ, آدمی یہ نہیں سمجھے کہ مجھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پکڑے گا اللہ تعالیٰ. جب پکڑے گا تو پل بھر کے لیے مہلت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو آئے موت حاضری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی بڑی فضیلت دیا. اور فضیلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا دیکھیے ہمارے لیے. سب سے بڑی چیز دیا اللہ تعالیٰ قرآن. سب سے بڑی چیز دیا قرآن. دوسری چیز دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. کیا کافی تھا؟ کیا ناکافی شرف ہے؟ کافی تھا ہمارے. لیکن ہم نے نہ قرآن کو پہچانا نہ نبی کو پہچانا. ہم ہو گئے مسلمان بس خلاص. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے, رسوا کر رہا ہے. کوئی ہے ہماری سننے والا؟ کوئی نہیں ہماری سننے والا. کوئی نہیں ہماری سننے والا. جس آدمی کو پسند کر کے ہم لے کر آئے وہ آدمی بھی ہمارا غدار ہے. دیکھیں ابھی آپ اخبار, آج کے اخبار پڑھو, آج کے اخبار میں یہ بات, آج کے اخبار میں مظفر نگر کے اندر کتنا ظلم ڈھایا ہے, کتنا ظلم. آبادیوں کی آبادیاں صاف کر دی گئی. لیکن اخبار میں اطلاع کیا نہیں 50 آدمی ہلاک. 50 نہیں ہوئے, کئی گاؤں خالی ہو گئے مسلمانوں کے. مسلمان بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. آخر کیا بات ہے؟ اس زمین کو ہم نے آزادی دلائی, حاکم کو ہم نے پسند کیا, ووٹ ہم نے ڈالا, لیکن یہ زمین ہمارے لیے اجنبی کیوں بن گئی؟ آج یو پی کی حکومت بنی, ایک قلیل مدت ہوئی, لیکن اس قلیل مدت میں پچھلے 3 سالوں میں 100 مسلم کشف فسادات ہوئے وہاں پر. 100 پورے. بھائی حکومت تو ہم نے دیا تھا نا اس کو. ہم بولے کہ بھائی آدمی عدل والا ہے اس کو دو. یاد رکھو میرے بھائی, مسلمان کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے سوائے رب کریم. اگر وہ رب ناراض ہو جائے گا تو کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جگہ دینے والی نہیں ہوتی. آپ بول رہے ہیں انہوں اچھے ہیں انہوں اچھے ہیں, سب دل کے بہلانے تو غالب یہ خیال اچھا ہے, کوئی نہیں ہے. اگر مالک الملک ناراض ہو جائے, آج مالک الملک کو راضی کرنے کی کوشش کرو, آج اللہ کی طرف رجوع کرو. کیا ہم ذلت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ دور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے؟ کیا ہم وہ دور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری محرمات کو
تو اللہ نے آج بھی موقع دیا، ابھی بھی موقع ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ پہلی شرط، ہم گنہگار ہیں۔ چلیے میں اگر آپ میں سے کسی کو پوچھوں ایسا کوئی آدمی اس مسجد میں ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ ہم نے گناہ کیا، ہم مجرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمارا جرم کا ہم کو اقرار نہیں ہے، گویا ہم متکبر بنے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی زندگی نہیں دے رہا۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگوں اپنے رب سے توبہ طلب کرو، وہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موقعدار بارش کو نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال، تمہارے مالوں میں زیادتی کرے گا، وبنین، نرین اولاد عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے پینے کے پانی کے چشمے نکالے گا۔ نعمت ایک ہی توبہ پہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہیں کیا؟ پھر اللہ سے سامنے شرمندہ ہونا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ کیا شرم آتی؟ اے اللہ میں جھوٹ بول کے آیا، معاف کر دے، بولے بندے کو اللہ کے سامنے شرم آتی؟ پھر اللہ کے سامنے شرم آنے کا کیا مطلب ہے؟ بولیے اللہ تو ہمارا ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ جتنا ہو سکتا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو، کیوں؟ ہم انبیاء کی شان سے زیادہ پویتر نہیں ہو سکتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ سے توبہ طلب کرو، میں بھی ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ توبہ طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ نبی گنہگار تھے کیا؟ توبہ کرنا عاجزی کی دلیل ہے، انکساری کی دلیل ہے۔ بار بار نبی توبہ کیا کرتے تھے، بار بار نبی استغفار، کیوں؟ یہ نعمتیں ملتی ہیں استغفار کرنے سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اللہ تمہاری طاقتوں کو زیادہ کرے گا۔ اب آپ بولیں گے طاقت کیسے آئے گی بھائی؟ جم کو جائیں گے، ایکسرسائز کریں گے، ہتھیار خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان۔ ایمان کو مضبوط کرو تو اللہ تعالیٰ طاقت کو مضبوط کرے گا۔ ایمان نہیں ہے کتنا بھی ہتھیار جمع کرو، اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا، عزت ملے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم بزدل رہیں گے، کمزور رہیں گے، ناتوان رہیں گے جیسے آج ہم ہیں۔ کتنے اولیاء تعداد میں الحمدللہ 100 میں 25 تو ہے نا، 100 میں 25 ہے، پھر اور کیا تعداد چاہیے ہم کو؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، کسی زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں تھی۔ اس کے بعد بھی اگر ذلیل ہے تو سوچنا پڑے گا، ہم گنہگار ہیں، کبھی نادم ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ سے مشرم ہو۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، اللہ کے سامنے نادم ہوتا۔ بولو اللہ میں مجرم ہوں، سود کھایا، زنا کرا، حسد کرا، تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کر رہا ہوں، اللہ ایسا نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ یہ دل کی صدا جب آسمانوں سے ٹکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہ ہل جاتا ہے، اللہ معاف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کرو اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ کے سامنے ضد نہیں کرے تو کس کے سامنے کرے گی؟ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی آج کی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے غلطی کی، پولیس والا آپ کو پکڑ لیا، چالان کر دیا، بھائی لائسنس ہے نہیں ہے، آپ گھر میں چھوڑ دیا، چل 300 روپے چلا، لائسنس نہیں ہے چالان، انشورنس ہے نہیں ہے چالان، ٹیبل ریڈنگ آ گئے چالان۔ اب اس کے ساتھ نہیں صاحب سمجھو صاحب، عاجزی کرتے نہیں کرتے، بندے کے سامنے کیا عاجزی کرنا ہے صاحب؟ بندے کے سامنے بندہ عاجز بندہ تیار ہے، ہر ایک کو بڑا صاحب صاحب کر دو، صاحب کر دو، صاحب کر دو، صاحب کر دو، صاحب روزانہ آفس کے 25 چکر کاٹ رہا آدمی۔ اللہ کے بندے ذرا سوچو، یہ رب ہمارا ہے کاموں کو بنانے والا، کبھی اس کی آفس کے اندر چکر کرے ہم لوگ؟ 5 دن میں 5 چکر کرنا تھا، کرے نہیں تو فضل ملے گا اللہ کا؟ نہیں۔ اللہ کے سامنے بولا ہے اللہ تو کر، اللہ کے نبی ایسی ضد کرتے تھے دعا میں، جنگ بدر کی دعا میں اللہ کے نبی نے ضد کیسی کی؟ اے میرے رب آج کے اس دن یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی تو عزت نہیں رکھنے گا تو الہ یہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ضد تھی نا نبی، ضد کرو اللہ کے سامنے، وہ سیکھو، کبھی آؤ بولو اللہ کے سامنے، بھائی بندے کے سامنے مت بولو ہم یہاں میں جو ہم بے شرم قوم ہیں، ہم کیوں شراب پی کے آ کے دوست بولتے ہیں شراب پی کے آ بھائی کیا زبردست بات ہے، بے شرم ہے ہم، اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بولتے۔ کوئی بھی گناہ کر کے آئے تو دوستوں کو بولتا آدمی ارے نہیں وہ پتے کھیل کے آیا، میں پتوں میں بڑا مزہ آیا، بولتا نہیں بولتا
تو اس کے سامنے گناہ جب کریں تو اللہ کے سامنے گناہ نہیں ہو سکتے. سوچو اللہ کا فضل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا فضل. اگر سوچے تو اگر آج بھی نہ سدھرو گے تو آنے والے حالات ہمارے لیے انتہائی سنگین ہیں. ان حالات کا اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ اپنے فضل کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے. الہ العالمین ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, گنہگار ہیں. اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کو گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں پر اترانے سے محفوظ فرما. الہ العالمین گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. نیکی کے راستوں کو ہمارے لیے تو آسان فرما دے. اے اللہ ہر قسم کی کبر اور بڑائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر, جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. الہ العالمین ہم سب کو توحید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شرک کی گندگی سے اللہ تو ہم سب کے لیے وادی فرما دے. اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا. بدعات سے ہمارے دامن کو تو صاف فرما. الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لے. ہم میں کے بہت سے پریشان حال ہیں, اے اللہ غیر سے ان کی پریشانیوں کا انتظام فرما دے. الہ العالمین ہم میں کے جو بے روزگار ہیں ان کو واقع حلال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خیر و رب کی صحبتیں برداشت کرنے والوں کے رہائی کے اسباب کے تو آسان فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, اے اللہ تو ان کا ہمدرد بن جا. اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ حدود کے فتنوں سے ہم سب کی نگہبانی فرما. یہود نصارہ کی مکاریوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرما, شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہلاکت قید امراض سے امت مسلمہ کی تو نگہبانی فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی تو بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے سلف صالحین کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ کافروں کے ہاتھ میں نہیں رہ کر ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے ذلیل ہونا ہم کو برداشت ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے ذلیل ہو جائیں گے, لیکن اے اللہ تو کائنات کے سامنے ہم کو ذلیل اور رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اے اللہ ہمارے کھوئے ہوئے وقار کو تو واپس فرما. اے اللہ ہماری جو دعائیں اس وقت زبان حال سے نکل رہی ہیں, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تو دلوں کی دھڑکن کو جاننے والا ہے. بہت سی جائز تمنائیں الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہیں, تو جانتا ہے. غیب سے ہماری تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا, مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون